لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد. عزیزاران سعید الشہداء، کربلا درس توحید ہے، کربلا وادی توحید ہے. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کو رائج کرنا چاہتا ہے، وہ کربلا آتا ہے. ایک کفر یا ایک برائی یہ ہے کہ خود انسان برائی کرے، خود انسان شرک کرے، خود انسان کسی اور کی پرستش کرے. اور ایک یہ برائی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنائے. خوب یہ ایک اس کی ذاتی فعل ہے، اس کا ذاتی عمل ہے. لیکن ایک عمل یہ ہے کہ ایسا کام رائج کیا جائے، ایسا سسٹم بنایا جائے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں، لوگ شرک کرنے لگ جائیں، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں. دونوں گناہوں کے معیار میں اور اس کے لیول میں بہت فرق ہے. شخص ذاتی گناہ کرے، شاید اس کی اپنی ذات کو اثر ہو اور اس کا اپنا حساب کتاب ہو، لیکن بعض غلطیاں کوتاہیاں اجتماعی ہوتی ہیں، اور جب وہ اجتماع میں ہوتی ہیں تو معاشرہ جب اس کا شکار ہوتا ہے تو گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے. یہ جو معاملہ ہے خب یہ توحید کے مقابلے میں ہے. یعنی اولیاء الہی کا کیا کام ہے؟ اولیاء الہی کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف خود نماز پڑھیں، خود جو ہے وہ تلاوت کریں، خود روزے رکھیں، خود خدا کی عبادت کریں. نہیں، بلکہ معاشرے کو بھی خدا کی طرف لے کے جائیں. نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے. دو نبی جو ہیں ان کو اللہ نے جو ہے وہ نماز قائم کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں بھی نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کو بھی نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا. یہ نہیں کہا کہ نبی تم جاؤ نماز اکیلے پڑھ لو، نہیں، نماز کو قائم کرو. جب نماز قائم کی جائے گی تو لوگ نماز کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف رجوع کریں گے. جب نماز کی طرف آئیں گے احکام سیکھیں گے، پھر حقوق سیکھیں گے، حلال سیکھیں گے، حرام انہیں پتہ چلے گا. خوب اس طرح ایک معاشرہ ڈیزائن ہوگا. خوب یہ معاشرے کو، فرہنگ کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام جب ظہور فرمائیں گے تو معاشرہ تشکیل ہوگا، سوسائٹی ڈیزائن ہوگی. ایسی سوسائٹی تھوڑی ہوگی کہ مثلا آپ کچھ بھی چلائیں، کچھ بھی میڈیا میں ہو، آپ کی ٹک ٹاک بھی چل رہے ہوں گے اور جی مولا بھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے امام کے اس سوسائٹی میں چلے جائیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں آج ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے ہمیں امام کی حکومت میں رہنا ہے. اور یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں، مشکل ہے، ظاہر ہے. وادی توحید ہے، امام کی حکومت وادی توحید، اور وادی توحید میں آسان نہیں ہے. کربلا عشق کا قلعہ اور اس میں جانے کی شرط گردن کٹوانا ہے، وہ آسان نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے، اس کو ہمیں شروع کرنا ہے، پریکٹیکل ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہوں تو ہمیں اب صرف یہ نہیں کہ میں اکیلا مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھو، نہیں، اپنے اطراف کو بہتر کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے آس پاس کو بہتر کرو. جو چیز اللہ کے قریب کرنی ہے، انسان، قرآن کی آیات بھی ہے کہ انسان کو خدا سے ملاقات کرنی ہے. وہ خدا سے ملاقات جو کرنی ہے، کیسے ملاقات کرے انسان؟ اس ملاقات کے لیے آپ کو یہاں کی ملاقاتیں بہتر کرنی پڑیں گی، یہاں کے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. میں سجدے میں پڑھا رہا ہوں، میں تسبیحاں پڑھتا رہا ہوں، میں ذکر کرتا رہا ہوں، ڈیجیٹل گھڑی میرے انگلی میں لگی ہوئی ہو، ٹک 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 ٹک، آپ اکیلے پڑھتے رہے، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے اطراف میں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہتے. اللہم صلی علی محمد. امام جو ہے وہ مدینہ میں رہتے مدینہ میں کیا تھا؟ کیوں چھوڑ دیا مدینہ؟ کیونکہ معاشرہ قائم کرنا تھا. قوم سو چکی تھی، اولیاء طاغوت نے سب کو ہائی جیک کر لیا تھا.
تو وہاں ضروری تھا کہ جن کے گھر میں دین اترا ہے وہ اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کریں. بہت ضروری تھا. اس لیے آج تک یہ کربلا جاری ہے. ہم اگر چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کرنا اذان محترم، تو پہلے تو اپنے وجود میں وہ صفات پیدا کریں جو الہی ہیں. جو خالق کو خوش کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے مخلوق کو خوش کرنا پڑے گا. معاشرہ ایسی تشکیل ہوگا. معاشرہ ایسے آپ جا رہے ہیں، آپ کے آس پاس ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور علماء بیٹھے لیکن رسول کے قریب سب سے زیادہ ابن فہد ہے علماء میں سے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنے معروف اور اتنے مشہور تو نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صرف یہ تھی کہ جب بھی کوئی فقیر آتا تھا تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ دوسرے علماؤں کے پاس اگر کوئی سوالی آتا تھا تو وہ اس میں سے جو ان کے لیے حصہ ہوتا تھا اس میں سے دیتے تھے، مگر جب ان کے پاس آتا تھا اور ختم ہو جائے تو یہ اپنے مال سے بھی انہیں دے دیا کرتے تھے. اب یہاں بعض علماء مدرس افغانی کہتے ہیں کہ ہر روز 700 طالب علموں کے لیے روٹی کا خرچہ برداشت کرتے تھے. اس زمانے میں 300 تومان بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور نہ ہو تو قرض لے کر ایک تندور والے کو کہ طالب علموں کو یہ ساری چیزیں. خوب یہاں بہت ضروری ہے انسان معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھے کہ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کی سائل، ایک دوسرے کی حاجت پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کوئی سائل آیا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. سائل صرف فائنینشلی نہیں ہے، سائل حاجت، سوال، مشورہ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، مورل سپورٹ بھی ہے. کسی کو ڈپریشن سے باہر کرنا ہے، کسی کو اچھا مشورہ، کسی کو تھوڑا سا ساتھ دے دینا، کسی سے بات کر لینا. اب یہ معاشرے کو بقا کرتا ہے. اگر انسان خود پرستی میں ہے، اپنی زندگی میں ہے، خود پسندی میں ہے، تو ہو کیئرس، کوئی کچھ بھی ہوتا رہے، اصل تو فکر ہی نہیں ہے. جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور اسے اپنی امت، مسلمان امت کا خیال نہ آئے. تو کیا ہم سب سے پہلے تو کیا ہم اپنے اطراف سے غافل تو نہیں ہیں؟ خدا سے ملاقات تو چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ توحید کی وادی میں وارد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ پہلی چیز ہے. اور اگر سامنے والا ضرورت مند صرف پیسے سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے ضعف فکری ہو سکتا ہے گناہ کرتا ہو سکتا ہے اللہ کے قریب نہ ہو. کیسے ہم کچھ کریں کہ یہ خدا کے قریب ہو جائے؟ اگر ہم ایک شخص کو خدا کے قریب کر لیں تو سوچیں پھر ہمارا اس دنیا اور آخرت میں خدا ہمیں کیا اجر دے گا. کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. بعض اوقات انسان اپنی عبادت میں دوسرے کی عبادت کا خیال نہیں رکھتا. میں کر رہا ہوں اس کو کیا، میں مجلس میں جا رہا ہوں اسے کیا، میں نماز میں جا رہا ہوں اسے کیا، میں فلانا کام کر رہا ہوں. اگنور کر رہے ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا واجب کام آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، نہیں مجھے تو پڑھنی ہے. وہ زندگی ہے، باقی چیزیں بھی زندگی کے ساتھ ہیں. بچہ رات کو گریا کر رہا ہے اور آپ بولا نہیں میں تو تہجد ہی پڑھوں گا، بچہ روتا رہے، تو ایسی تہجد آپ کی کہاں جائے گی؟ خوب یہ سینس کہ خدا کس طرح ملاقات چاہتا ہے، یہ خدا بہتر ہے. آپ کو یہ سب دیکھ کر پورا پیکج لگانا ہے. بعض اوقات ہم ایک طرف جھکے چلے جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب میں تو اتنی صبح یہ پڑھتا ہوں، شام کو یہ پڑھتا ہوں. تو بھائی اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ تم اپنے وجود سے معاشرے کو کیا دے رہے ہو؟ خود اکیلے پڑھے جا رہے ہو، بس میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے پڑھو، لیکن تم اکیلے پڑھے جا رہے ہو. بھائی معاشرے میں مشکلات ہیں، معاشرے میں برائیاں ہیں، اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایسے تھے، صرف نگاہ کرتے تھے. یہی تو کمال ہے کربلا والوں کا کہ جنہوں نے بغیر کسی مقصد، لالچ، گیننگ کسی چیز کے، اگر آپ سمجھتے ہیں جی سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ بہشت ہے. بہشت تو سید الشہداء نے شب عاشورہ دے دی، مقام تک دکھا دی ہے، یہ تمہارے جنت میں مقام ہے، جاؤ. وہ چلے جائیں. اگر بہشت مادی بھی نہیں ہے، کیا بولے جی کوئی میٹیرلسٹک فائدہ مل گیا تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، ایسا میٹیرلسٹک فائدہ نہیں ہے. ہم فیہا خالدون ہے، رضوان الہی ہے، رضا الہی ہے، جس کے لیے پروردگار نے پورا سسٹم بنایا وہ دکھا دیا، یہ لو مقام ہے، جاؤ. نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ یہاں بغیر اپنی چاہتوں کے، بغیر کچھ لالچ کے آئے تھے.
یہاں زندگی کا مقصد حسین تھا، صرف حسین. صورت بات کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ امام حسین ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں امام حسین اتنا کریم ہے. نہیں پتا یہ جو ایک رات کی مہلت تھی نا، یہ شاید اس لیے تھی کہ حر ابھی تک نہیں آیا. یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں میں کیسے چلا جاؤں، حر نہیں آیا ابھی تک. یعنی ایک شخص کتنا کریم ہے حسین. آپ پورا سال جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں مجلس میں تو جاؤں گا، کہیں پہ بھی ہے پہنچ جاؤں گا. ظاہر ہے آپ امام حسین کے لیے آتے ہیں، آپ کسی ذاکر کے نام کے لیے اور نہ کبھی آیا کریں خدا کے لیے. شخصیت معیار نہیں ہے، حسین معیار ہے. حسین معیار جو حسین کا ہے بس معیار وہی ہے. امام حسین کے مقابلے میں کسی کی حیثیت، کوئی اپنی حیثیت دکھا بھی سکتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں نہیں دکھا سکتا. فنا ہو جائیں بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے مولا، میری کیا حیثیت ہے. میں ہر پروانہ شمع پہ قربان ہونا چاہتا ہے. کچھ پہلے قربان ہو گئے، کچھ بعد میں قربان ہوئے. قربانی قربانی ہے. حسین نے سب کو بزرگ کر دیا. آئے نماز قائم ہے. تیر سعید جو ہیں انہوں نے اپنے سینے میں کہتے ہیں 13 تیر کھائے. امام نماز قائم کر رہے ہیں، سینے پہ تیر کھائے، گر گئے. ارے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا. اس لمحے میں بھی جب امام پہنچے بس کہا مولا میں نے وفا کی. کیسا قلبوں کو خریدا ہے امام حسین نے. یعنی سب کچھ دینے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. زہیر ابن قین نے بھی ایسی قربانیاں دیں. عزیزان محترم، کہتے ہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد یہ جو عاشورہ تھا تو اس کی زوجہ نے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجا اور پھر بعد میں انتظار کرتی ہے کہ غلام آئے گا. دول اٹھی جب واپس آیا تو دیکھا غلام کے پاس کفن وہی ہے. کہا تو نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ تو غلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کفن ایک تھا. اللہ بے گورو کفن. یہ کربلا ہے، یہ گلشن زہرا اجڑا ہوا کربلا ہے.